پاک سماعت فرمائیں، حج والی رات تھی، یعنی صبح عید الاضحیٰ ہونی تھی اور حج والی رات تھی، بڑی رات تھی، اور حضور خطاب فرما رہے تھے۔ جب دعا کرنے لگے تو سرکار نے ہاتھ نیچے کر لیا، صحابہ حیران رہ گئے کہ ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے درمیان کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہے، جو بھی ہے وہ اٹھ جائے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا۔ یہ رحمت للعالمین نبی نے یہ فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ سکتہ ہو گیا اور تھوڑی دیر میں ایک بندہ پیچھے سے اٹھا اور مجلس سے نکل گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، یا رسول اللہ جب آپ نے یہ فرمایا مجھے وہ بات یاد آ گئی، میں سیدھا اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے جا کے اسے کہا میرے نبی مجھ سے ناراض ہیں، میں آپ کو ناراض نہیں رکھنا چاہتا، خدا را آپ راضی ہو جائیں، آپ میری غلطی معاف کر دیں۔ میں اپنی خالہ کے قدموں میں بیٹھا اور یا رسول اللہ ابھی ان کو راضی کر کے آ رہا ہوں۔ جب سرکار نے یہ سنا حضور کا چہرہ کھل اٹھا اور سرکار نے فرمایا پہلے تم پیچھے بیٹھے تھے، اب آؤ مجھ محمد کے پاس بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار نے اس صحابی کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اس کو شاباش دی۔ تو یہ وہ عنوان ہے، یہ وہ موضوع ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، جو آج عموم بلوہ کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ گھروں سے برکتیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے اور اپنے گھر والوں، اپنے علاقوں میں دین کی خدمت کا اہتمام کیا جائے۔ میں اس بات پہ بڑا مطمئن ہوں، خوش ہوں کہ ہمارے عزیز قاری محمد اسد خان صاحب یہ جب سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں پڑھنے کے لیے آئے تو کچھ طلباء وہ ہوتے ہیں جو اپنی اچھی عادات اور اخلاق کی وجہ سے اساتذہ کی نگاہ میں آ جاتے ہیں اور پھر ترقی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اور عروج عطا فرماتا ہے۔ تو یہ خوش نصیب طالب علم بھی ایسے ہی طلباء میں سے ہے کہ یہ اپنی کلاس میں جہاں یہ پڑھتے ہیں باقی سب طلباء سے لائق ترین ہے۔ اللہ نے ان کو یہ ذہن عطا کیا ہے، سبق کو جلدی یاد کرنا، اچھے طریقے سے امتحان دینا، اچھے نمبر حاصل کرنا، یہ اللہ نے ان کو یہ شان اور یہ رتبہ عطا کیا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں ایک کورس کروایا، وہ عقائد پہ مشتمل کورس تھا جس کا نام تھا الخریدۃ البہیہ، جس میں 70 اشعار پہ مشتمل عربی میں ایک قصیدہ ہے۔ یہ وہ قصیدہ ہے جس میں ہمارے ایک امام گزرے ہیں، امام سیدنا احمد الدردیر رحمت اللہ علیہ، مالکی تھے، انہوں نے قصیدے میں عقیدہ لکھا ہے کہ اگر آپ وہ قصیدہ یاد کر لیں آپ کو آپ کا پورا عقیدہ یاد ہو جائے گا، قرآن و سنت کا فہم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو ہم نے 5 دن لگا کے وہ شعر پڑھائے، ان کا ترجمہ پڑھایا، اس کی تشریح پڑھائی۔ میں نے کلاس میں اعلان کیا، 150 کے قریب بچے اس کلاس میں شامل تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ تو میں نے اعلان کیا کہ آخری دن جو طالب علم ہمیں یہ قصیدہ زبانی سنائے گا اس کو ہم اتنا انعام دیں گے۔ تو جب آخری دن آیا تو 3 طلباء 150 میں سے 3 طالب علم ایسے تھے جنہیں وہ 70 اشعار پہ مشتمل عربی کا قصیدہ پورا یاد ہو چکا تھا۔ ان 3 میں سر فہرست قاری محمد اسد خان صاحب تھے کہ انہوں نے اسے یاد کیا، پھر اسے سنایا، پھر وہ انعام حاصل کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہم چکوال میں خالد اسنین خالد رحمت اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے، وہ حضور کے بڑے پیارے ثنا خان تھے، تو وہاں پہ مجھے بلایا گیا، اور وہاں ایک اور ہماری کتاب ہے جسے عقیدۃ العوام کہا جاتا ہے، تو اس کا ہم نے 2 دنوں میں اس کا درس تھا۔ اس کے 58 اشعار ہیں، 58 اشعار عربی میں ہیں، جس میں پورا عقیدہ بیان ہوا ہے کہ حضور کے ازواج مطہرات کے نام، حضور کی بیٹیوں کے نام، حضور کے بیٹوں کے نام، جو انبیاء جن کے نام قرآن میں آئے ہیں 25 نبی اللہ کے، ان کے نام، پھر غزوات کے نام، پھر حضور کے معجزات، پھر سرکار دو عالم کی زندگی، پھر اللہ کی صفات، وہ ساری اس عقیدے میں بیان کی گئی ہیں۔ 2 دنوں میں جب ہم نے اس کی شرح مکمل کی، پھر قاری محمد اسد خان صاحب نے وہ پورے کا پورا قصیدہ زبانی یاد کر کے 1 دن میں سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل، یہ شعور، یہ حفظ، یہ دانش عطا فرمائی ہے۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ نظر بد سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، یہ اسی طرح ان کا سفر جاری رہے، اور اس علاقے کے لیے، اس پورے علاقے کے لیے
دین کی سرپرستی اور رہنمائی کا یہ سامان ہوں، اور حضور پیر سیال لجپال اور اپنے مشائخ کے زیر سایہ رہتے ہوئے یہ دین کی خدمت کرتے رہیں، اور ان کی یہ خدمت دین اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے بھی بلندی درجات کا سبب بنائے، اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ اور ان کے بڑے بھائی صاحب جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ فوج کے اندر ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ کیسر صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، جان مال اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے، اور ان کی آگے جو نسلیں ہیں ان کو بھی دین کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قاری محمد اجازت